باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من كنت مولاه فعلی هذا مولاه او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن پرتوے دست قدرت پہ لاکھوں سلام۔ الہی تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے۔ عزیزان گرامی قدر، آج کی محفل پاک امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے یوم کے حوالے سے اللہ رب العزت ہم سبوں کی اس بابرکت محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ 13 رجب المرجب آپ کی یوم ولادت کا ذکر کتابوں میں ملتا ہے، بعض نے اس کے علاوہ بھی لکھا ہے اور بعض نے اس کے برخلاف لکھتے ہوئے یہ بھی کہا ہے کہ اس پر کوئی مستند حوالہ نہیں ہے۔ تو ہمیں محفل پاک کرنے کے لیے، ایام خاص کرنے کے لیے کسی حوالہ کی ضرورت نہیں، اس لیے ہم نے اس محفل کو یوم علی کا نام دیا ہے، اور نہ ہی ہم وثوق سے کہہ سکتے ہیں کہ 13 رجب المرجب ہی آپ کی یوم ولادت ہے۔ بہرحال چند ایک باتیں آپ کی سماعتوں کے نظر کیے دیتا ہوں۔ یاد رکھیے گا، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو محبت ہے، یہ اہل ایمان کی پہچان اور اہل ایمان کی علامت ہے، اور میرے مدنی آقا کے فرمان کا مفہوم بھی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ علی جو تجھ سے محبت رکھے گا وہ مومن ہے، اور جو تجھ سے بغض رکھے وہ منافق ہے۔ اور صحابہ کرام علیہم رضوان بھی فرماتے ہیں، ہم اپنے زمانے میں مومن اور منافق کی پہچان کا ہمارے پاس معیار ذکر علی تھا۔ اگر علی المرتضیٰ کے ذکر سے اس کے چہرے پہ جو ہے وہ حشاشیت، یا علی المرتضیٰ کے نام سے اس کے چہرے پہ جو ہے وہ رونق آتی، تو ہم سمجھ جاتے کہ یہ مومن ہے۔ اس کو ہٹا دو، کپڑا ہٹا دو تاکہ پیچھے لوگ شاید آ جائیں۔ اور جو علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام نامی اسم گرامی سن کر اس کے چہرے پہ اتار چڑھاؤ ہوتا تو سمجھ لیا جاتا کہ یہ منافق ہے۔ جناب علی المرتضیٰ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک شخص نے اعتراض کیا، کہا کہ اے علی، جناب ابو بکر کا زمانہ تھا تو فتوحات کا سلسلہ تھا، جناب عمر کا زمانہ آیا فتوحات کا سلسلہ، اور عثمان غنی کا زمانہ آیا تو اس میں بھی فتوحات ہوئی ہیں، مگر جب آپ کا زمانہ آیا تو فتوحات رک گئی، نئے نئے فتنے سر اٹھانے لگے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو جناب مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب صدیق اکبر کا زمانہ تھا تو ان کو مشورہ دینے والی ذات علی کی تھی، جب عمر کا زمانہ تھا تو ان کے مشیر بھی علی المرتضیٰ تھے، اور عثمان غنی کا زمانہ تھا تو مشورہ دینے والی ذات علی المرتضیٰ کی تھی۔ فرمایا کہ جب میرا زمانہ آیا تو میرے زمانے میں تم جیسے نکمے آئے، تم جیسے نکمے آئے، تو کہا کہ ان کا مشیر میں تھا تو اللہ نے ان کی فتوحات کو وسیع کیا، اور میرے زمانے میں تم جیسے نکمے آئے۔ ہاں، اور اس لیے جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہمیشہ دعا مانگا کرتے تھے کہ پروردگار عمر کے پاس ایسا مسئلہ کبھی نہ آئے کہ جس کا جواب علی کے پاس بھی نہ ہو، یعنی ایسا مسئلہ کوئی نہ آئے۔ اس لیے کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ صحابہ کرام میں سب سے زیادہ سنت کا جاننے والے علی المرتضیٰ کی ذات تھی، سب سے زیادہ۔ جب میرے مدنی آقا نے خود ارشاد فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ اور ایک روایت میں یوں بھی ملتا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور اس کی بنیاد صدیق اکبر ہیں، اور اس کی چھت عمر فاروق ہیں، اور اس کی دیواریں عثمان غنی ہیں، اور اس کا دروازہ علی المرتضیٰ ہے۔ ایک روایت میں یوں بھی ملتا ہے۔ تو اللہ اکبر، تو فرماتے سب سے زیادہ سنت کے جاننے والے علی المرتضیٰ کی ذات تھی۔ تو جب ہی جناب عمر فرماتے تھے اے پروردگار ایسا مسئلہ کبھی نہ آئے کہ جس کا جواب علی المرتضیٰ کے پاس بھی نہ ہو۔ وہ بڑی مشہور روایت ہے کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حجر اسود کا بوسہ دینے لگے تو آپ نے بوسہ دینے سے فرمایا کہ اے حجر اسود تو ایک پتھر ہے، تو ایک پتھر ہے، نہ تو نفع دیتا ہے نہ تو نقصان دیتا ہے، تو میں تمہیں کبھی بھی نہ چومتا اگر حضور نے چوما نہ ہوتا۔ اللہ اکبر۔ تو جناب عمر فاروق کے ساتھ علی المرتضیٰ کھڑے تھے، تو فرمایا کہ عمر یہ حجر اسود نفع بھی دیتا ہے نقصان بھی دیتا ہے، یہ نفع بھی دیتا ہے نقصان بھی دیتا ہے۔ فرماتے اس لیے کہ اے عمر میں نے سرکار سے سنا تھا حضور نے فرمایا قیامت کے دن اللہ حجر اسود کو زبان دے گا، اور اللہ اسے کان بھی دے گا، اللہ اسے آنکھیں بھی دے گا، بلکہ حضور نے فرمایا اللہ اسے زبان بھی دے گا اور آنکھیں بھی دے گا، اور فرمایا کہ یہ حجر اسود ان کی گواہی دے گا کہ جنہوں نے اللہ کی رضا کے لیے اس حجر اسود کو یعنی مجھے چوما ہوگا۔ تو کہا اے عمر یہ پتھر حجر اسود نفع بھی دے گا نقصان بھی دے گا۔ اور پھر جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اللہ کا لاکھ کروڑ ہاں شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں علی المرتضیٰ والی علم والی ذات عطا فرمائی ہے۔ ہاں، تو جب بھی فرمایا کرتے تھے کہ اے پروردگار ایسا مسئلہ کبھی نہ آئے کہ جس کا جواب علی کے پاس بھی نہ بن پائے۔ اللہ اکبر۔ تو جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ملتا ہے کہ آپ کی ولادت آپ کے گھر میں ہوئی تھی، آپ کی ولادت میں آپ کے گھر میں ہوئی تھی۔ بعض کہتے ہیں کہ آپ کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی، تو اس پر ہمارے علماء کرام نے پوری کتابیں لکھی ہیں،
مولود کعبہ کے نام سے کہ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ان کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی تھی، حکیم بن حزام۔ اور حکیم بن حزام یہ وہ شخص ہیں کہ اسلام بعد میں لائے اور حضور سے یہ بڑی محبت کیا کرتے تھے۔ جب سرکار مدینہ شیب ابی طالب میں تھے نا، تو جہاں سرکار نے 3 سال گزارے مشقتوں والے، کہ اس گھاٹی کے اندر ایک دانہ تک جو ہے اہل مکہ نہیں پہنچنے دیتے کہ جب سرکار کا سوشل بائیکاٹ کیا تھا، تو حکیم بن حزام ہی وہ تھے کہ جو بڑے رحم دل تھے۔ رات کو کیا کرتے، جب اہل مکہ سو جاتے تو پہاڑی پہ چڑھ جاتے اور شیب ابی طالب کی گھاٹی میں اتر کر ان کے پاس جو کچھ ہوتا تھا کھانے کو، وہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر آیا کرتے تھے۔ ابھی آپ نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، پھر اللہ رب العزت نے آپ کو اسلام کی دولت سے مالا مال کیا۔ تو ان کے حوالے سے ملتا ہے کہ ان کی جو ہے وہ ولادت جو ہے وہ خانہ کعبہ میں ہوئی تھی۔ بہرحال واللہ عالم ورسولہ عالم۔ تو علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت کے وقت علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ علی المرتضیٰ کو غسل ولادت سرکار مدینہ نے دیا تھا، کہ آپ کو غسل ولادت سرکار مدینہ نے دیا، اور سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم کو غسل وفات علی المرتضیٰ نے دیا۔ جب سرکار نے ظاہری پردہ فرمایا تو حضور کو غسل دینے والوں میں علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات تھی۔ اور یہاں تک بھی ملتا ہے کہ جب سرکار کو غسل دیا جا رہا تھا تو حضور کی ناف مبارک میں نا زیر پانی جمع ہو گیا۔ تو علی المرتضیٰ کے حوالے سے ملتا ہے کہ آپ نے اپنا منہ نیچے کر کے حضور کی ناف میں وہ جو پانی جمع ہوا تھا دوران غسل، آپ نے منہ نیچے کر کے اس پانی کو پی لیا تھا۔ آپ نے منہ نیچے کر کے اس پانی کو پی لیا تھا۔ تو ملتا ہے کہ غسل ولادت علی المرتضیٰ کو سرکار نے دیا، اور سرکار کو غسل وفات علی المرتضیٰ نے دیا۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی پرورش، آپ کی تربیت حضور کے گھر پہ ہوئی، اس لیے کہ آپ کے والد جناب ابو طالب کثیر اہل و عیال والے تھے۔ تو حضور نے علی کی ذمہ داری لی کہ ان کی تربیت، ان کی پرورش، ان کا کھانا پینا وہ میرے ہاں ہوگا۔ تو سرکار مدینہ کے گھر ہی علی المرتضیٰ رہے۔ اور جب حضور نے اعلان نبوت فرمایا تو آپ کی عمر مبارک 8، 9، 10 سال، یہ مختلف روایات ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ آپ کی عمر مبارک 9 سال تھی، اور بعض کہتے ہیں 10 سال تھی۔ جب حضور نے اعلان نبوت فرمایا، حضور نے اعلان نبوت پیر کے دن فرمایا، اور منگل کے دن علی المرتضیٰ ایمان لے کے آ گئے۔ 8 یا 9 سال کے تھے، تو منگل کے دن جو ہے وہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لے کے آ گئے۔ اور صحابہ کرام کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ احادیث طیبہ روایت کرنے والے علی المرتضیٰ کی ذات بھی ہے، یعنی ابو بکر و عمر، عثمان، ان 3 اصحاب سے زیادہ احادیث روایت کرنے والی ذات علی المرتضیٰ کی ہے۔ تو صحابہ کرام پوچھا کرتے تھے کہ اے علی، آپ کو زیادہ احادیث کیسے یاد ہیں، آپ زیادہ احادیث طیبہ کیسے روایت کرتے ہیں؟ تو علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں سرکار سے کچھ پوچھا کرتا تھا تو حضور مجھے ارشاد فرماتے، اور فرماتے جب میں خاموش ہو جاتا تو حضور مجھے پھر بھی احادیث طیبہ سناتے رہتے ہیں۔ یعنی میں حضور سے پوچھتا تو سرکار سنا دیتے، میں خاموش ہو جاتا، کوئی مسئلہ نہ پوچھتا، حضور مجھے پھر بھی جو ہے وہ اپنی پیاری احادیث طیبہ سناتے رہتے، مجھے یاد کراتے رہتے، مجھے پڑھاتے رہتے۔ تو میں اسی کی برکتیں ہیں کہ آج سب سے زیادہ فرامین مصطفیٰ کو اللہ نے میرے سینے میں محفوظ کیا۔ اللہ اکبر۔ تو جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کریم آقا، مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی بھی ہیں، اور حضور کے جو ہے وہ داماد بھی ہیں۔
آپ کی والدہ نے آپ کا نام حیدر رکھا اور آپ کے والد نے آپ کا نام علی رکھا، اور سرکار مدینہ نے آپ کو خطاب اسد اللہ کا دیا، یعنی اللہ کا شیر، اور آپ کا لقب ایک کرار بھی ہے، یعنی حیدر کرار۔ تو کرار کہتے ہیں پلٹ پلٹ کر وار کرنے والے کو، کرار یعنی حیدر کرار۔ اسد کا ایک ترجمہ حیدر بھی ہے، اس لیے کہ اسد جو ہے وہ مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کے نانا کا نام تھا، کیونکہ آپ کی والدہ کا نام تھا فاطمہ بنت اسد، تو آپ کی والدہ نے اپنے والد کے نام پر حیدر رکھا، اور پھر آپ کا لقب کرار یعنی پلٹ پلٹ کر وار کرنے والے، اور آپ کی کنیت ابو الحسن تھی، کیونکہ آپ کے پہلے بیٹے، جوان بیٹے، بڑے بیٹے جناب امام حسن کی ذات تھی، اور آپ کی کنیت کے اندر ابو تراب بھی ہے، یعنی ابو تراب مٹی والا، اس لیے کہ ایک مرتبہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی اور بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی آپس میں کچھ ناراضگی ہو گئی، اور وہ ناراضگی اس معنی میں نہیں کہ جو آج ہمارے ہاں ہوتی ہے، وہ مقدس ہستیاں تھیں، ان کی ناراضگی بھی بڑی پاکیزہ ہے جی۔ تو علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ مسجد نبی آ کے لیٹ گئے، تو آپ کے پیٹ پر جو ہے وہ کپڑا نہیں تھا، تو مسجد نبی کی مقدس مٹی جو ہے وہ آپ کے بطن مبارک کو چھو رہی تھی، تو سرکار مدینہ علی کو تلاش کرتے کرتے مسجد میں آئے تو دیکھا تو آپ سو رہے ہیں، تو حضور بیٹھ گئے، اور بیٹھنے کے بعد علی کے پیٹ سے سرکار مٹی صاف کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کم یا ابا تراب، کم یا ابا تراب، اے مٹی والے کھڑے ہو جاؤ، اے مٹی والے کھڑے ہو جاؤ، اے مٹی والے کھڑے ہو جاؤ۔ یعنی حضور نے آپ کو یہ کنیت عطا فرما دی، یعنی ابو تراب مٹی والا۔ ابو کا ایک معنی ہوتا ہے والا، ایک تو ابو کا معنی باپ بھی ہوتا ہے، اور ایک ابو کا معنی والا بھی ہوتا ہے، نسبت بھی ہوتی ہے، اضافت بھی ہوتی ہے۔ ابو تراب یعنی مٹی والا، جیسے جناب ابو ہریرہ کا اصل جو نام تھا عبد الرحمن تھا، اور آپ کی آستین میں ایک مرتبہ بلی کا بچہ تھا، تو حضور نے دیکھ لیا، تو آپ نے فرمایا ابو ہریرہ یعنی اے بلیوں والے۔ تو آپ کا جو اصل نام حضور نے اصل نام عبد الرحمن وہ وہیں رہ گیا، مگر جو حضور نے عطا کر دیا ابو ہریرہ وہ پھر وہی مشہور ہو گیا۔ اور علی المرتضیٰ کو اگر کوئی کہتا نا ابو تراب، تو آپ کو سب سے زیادہ خوشی ہوا کرتی تھی کہ تم نے مجھے اس کنیت سے پکارا ہے کہ جس سے سرکار مجھے پکارا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ تو علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی ولادت 13 رجب المرجب کے حوالے سے ملتی ہے، اور جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ قاسم ولایت ہیں۔ حضور تو قاسم نعمت ہیں، اور علی المرتضیٰ قاسم ولایت ہیں۔ ولایت کو تقسیم کرنے والی ذات جو ہے وہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں، اور آج اس دور کے اندر جو علی کا نام لیتا ہے اہل سنت و جماعت سے ہٹ کے، تو وہ بغض صحابہ کا بھی اظہار کرتا ہے۔ علی کی محبت کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے اگر علی کی محبت ہے تو بغض صحابہ بھی ہو، معاذ اللہ۔ تو فرماتے ایک شخص تھا، وہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بغض رکھا کرتا تھا۔ اور ایک دن وہ مکتوبات ربانی مجدد الفسانی شیخ سرہندی علیہ الرحمہ وہ پڑھ رہا تھا، تو وہاں پر ایک تحریر پڑھی۔ مجدد الفسانی نے ایک قول نقل کیا امام مالک کا۔ امام مالک علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ جس نے امیر معاویہ کی شان میں توہین والے جملے کہے، یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے اس نے یہ جملے ابو بکر و عمر کے بارے میں کہے۔ یعنی امیر معاویہ کی شان میں توہین والے جملے اتنے ہی سخت ہیں کہ جتنے یہ جملے اگر شیخین ابو بکر و عمر کے بارے میں کہے جائیں۔ تو وہ شخص کہتا ہے کہ جب میں نے امام مالک کا یہ قول امام ربانی نے اپنے مکتوبات میں نقل کیا اور میں پڑھ رہا تھا تو مجھے غصہ آ گیا، میں نے وہ کتابچہ نیچے پھینک دیا۔ کہتے میری آنکھ لگی، جب میری آنکھ لگی تو خواب میں مجدد الفسانی شیخ سرہندی
علیہ رحمہ تشریف لائے اور میرے دونوں کانوں سے پکڑ کے مجھے اٹھایا اور اٹھانے کے بعد ایک باغ کی طرف لے گئے۔ جب اس باغ کی طرف میں گیا تو دیکھتا ہوں کہ ایک روحانی شخصیت بیٹھی ہوئی ہے، اور مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مجھے پکڑ کے اس روحانی شخصیت کے پاس لائے اور فرمایا جانتے ہو یہ کون ہے؟ میں نے کہا کون ہے؟ کہا یہ عارج المرتضیٰ کی ذات ہے، یہ عارج المرتضیٰ کی ذات ہے۔ اور پھر میں نے کہا کہ سن یہ شخصیت تجھے کیا کہہ رہی ہے؟ وہ شخص کہتا ہے کہ مجدد الفسانی نے ادب کے ساتھ عز و انکساری کے ساتھ مولا علی کی بارگاہ میں سلام عرض کیا اور آپ نے ان کو سلام کا جواب دیا، اور پھر مجھ سے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ معاویہ اور میرا معاملہ، ہم دونوں کا معاملہ اپنی نیتوں پر تھا، خیر والی نیتوں پر تھا، خیر والی نیتوں پر تھا۔ فرمایا کہ میرا اور معاویہ کا معاملہ تو اللہ کے سپرد ہے۔ فرمایا کہ تم ان سے بغض کیوں رکھتے ہو کہ جن سے میرے مدنی آقا بھی محبت فرمایا کرتے تھے؟ تو وہ شخص کہتا ہے کہ میرے دل سے اب بھی جو ہے وہ معاویہ کا بغض نہیں گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو مولا کائنات نے مجدد الفسانی سے فرمایا کہ اس کی گدی پہ زوردار تھپڑ مارو، اس لیے کہ اس کے دل میں اب بھی بغض معاویہ ہے۔ وہ شخص کہتا ہے کہ مجدد الفسانی نے خواب کے اندر میری گدی پہ زوردار تھپڑ مارا، تھپڑ مارنے کے بعد وہ جو بغض صحابہ تھا یا بغض معاویہ تھا وہ جاتا رہا، اب میرے دل میں محبت صحابہ آ گئے۔ کہتا صبح میری آنکھ کھل گئی اور پھر میں نے زندگی میں کبھی بھی جو ہے وہ امیر معاویہ کے بغض کا اظہار نہیں کیا۔ تو یہ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی کے مکتوبات کو پڑھنے والے شخص کے اپنے تاثرات ہیں۔ تو گویا کہ اس سے یہ پتہ بھی چلا کہ جو صحابہ کو بھونکے تو پھر مجدد الفسانی کی سنت ہے ان کی گدیوں پہ تھپڑ ماری جائے۔ اللہ ہدایت عطا فرمائے۔ ہاں، تو مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کے دل میں علی کی محبت ہو اور شیخین کا بغض ہو، وہ دل جو ہے کبھی جنت میں نہیں جائے گا، وہ دل کبھی جنت میں نہیں جائے گا۔ اور بزرگان دین لکھتے بھی ہیں، اللہ اکبر، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی محبت اور شیخین کی محبت، آپ کی محبت امام حضرت عثمان غنی سے محبت، یہ وہ عظیم ہستیاں تھیں کہ جن نے تاریخ رقم کی ہے اور شیر و شکر کی طرح رہے ہیں۔ یہ تو آج بدبخت لوگ ہیں، ان کے درمیان اس قسم کی بیہودہ باتیں کر کے امت کو جو ہے وہ تذبذب کا شکار کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات وہ ہے کہ ابن عباس کہتے ہیں قرآن کی کم و بیش 300 آیات علی المرتضیٰ کی شان میں نازل ہوئی ہیں، 300 آیات۔ اور صحابہ کرام کہتے ہیں قرآن کی اتنی زیادہ آیات کسی صحابی کی شان میں نازل نہیں ہوئی کہ جتنے علی المرتضیٰ کے حق میں نازل ہوئی ہیں۔ اور مفسرین نے یہاں تک لکھا ہے کہ قرآن میں جہاں بھی ہے نا یا ایھا الذین آمنو یا ایھا الذین آمنو، فرمایا کہ اللہ نے یہاں پر اہل ایمان کے امیر سے خطاب کیا ہے، اور اہل ایمان کے امیر کون ہے؟ فرمایا کہ وہ علی المرتضیٰ کی ذات ہے، وہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضور کے پاس جب نجران کے عیسائی پادری آئے اور حضور سے کہا ہم آپ سے اس بات پر مناظرہ کرنا چاہتے ہیں کہ ہم ہی حق پر ہیں، تو قرآن نے کہا فمن حاجک فی من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ اے نبی ان سے کہو ہم مباہلہ کرتے ہیں۔ مباہلہ کیا ہے؟ مباہلہ یہ ہے کہ ہم دونوں کھڑے ہو کے دعائے جلال کرتے ہیں، دعائے جلال کرتے ہیں، مالک اگر یہ حق پر نہیں ہے تو ان کو برباد فرما۔ تو نجران کے جو عیسائی تھے، پادری تھے، ان سے حضور نے فرمایا کہ قرآن کی آیت پڑھ کے سنائی۔ اے نبی جو آپ سے جھگڑتے ہیں جناب عیسیٰ کے بارے میں، تو ان سے کہو کہ تم اپنے گھر والوں کو بلا کے لاؤ، ہم بھی بلا کے لاتے ہیں، اور سارے جمع ہو کے اللہ کی بارگاہ میں دعائے جلال کرتے ہیں۔ نجران کا جو پادری تھا انہوں نے مشورہ کیا،
کام مشورہ کر کے بتاتے ہیں. جب مشورہ کیا، مشورہ کرنے کے بعد جناب علی المرتضیٰ حضور کے پیچھے کھڑے ہیں، بی بی فاطمہ الزہرا بھی پیچھے کھڑی ہیں، اور حضور کی گود میں حضرت امام حسین ہیں، اور حضور کے ہاتھ کو امام حسن نے پکڑا ہوا ہے. امام حسن امام حسین سے 6 مہینے بڑے تھے، یعنی 6 مہینے امام حسن امام حسین سے بڑے تھے. جب وہ نجران کے عیسائی پادری آئے اور انہوں نے دیکھا کہ سرکار نے ایک چادر لی ہوئی ہے، اس چادر کے اندر جو ہے مولا کائنات بھی ہیں، بی بی فاطمہ الزہرا ہیں، اور حضور کی گود میں امام حسین ہیں، حضور کے ہاتھ کو پکڑے ہوئے امام حسن ہیں. اس نے جب ان عظیم ہستیوں کو دیکھا تو اس نے اپنے پادریوں سے کہا، عیسائیوں سے کہا کہ خدا کے بندو، اللہ کی قسم میں ان کے چہروں کو دیکھ رہا ہوں. اور حضور نے یہ کہا، فرمایا کہ اے علی، فاطمہ، حسن، حسین، میں دعا کروں گا تم نے آمین کہنا ہے، میں دعا کروں گا تم نے آمین کہنا ہے. جب یہ سرکار نے فرمایا کہ میں نے دعا کرنی تم نے آمین کہنا ہے، اس پادری نے سن لیا. اس نے اپنے پادریوں، اپنے عیسائیوں سے کہا، اللہ کی قسم اگر یہ نبی دعا کر دے اور یہ جو 4 عظیم ہستیاں ہیں اگر یہ آمین کہہ دیتی ہیں، فرمایا کہ روئے زمین پر ایک عیسائی بھی زندہ نہیں رہے گا. اللہ ان کو بندروں کی، سوروں کی شکل میں بدل دے گا، اور اللہ ان جنگلوں کو آگ لگا دے گا. 1 سال میں سارے پادری مر جائیں گے اگر یہ عظیم ہستیاں جو ہے وہ آمین کہہ دیتی ہیں. اللہ اکبر. تو اس پادری نے کہا ہم آپ کو ٹیکس دیں گے، جزیہ دیں گے، ہم آپ سے مباہلہ نہیں کرنا چاہتے. تو اس نے کہا اے عیسائیوں، اگر تم اپنے عیسائی مذہب کو باقی رکھنا چاہتے ہو راہ فرار اختیار کرو. اگر اس نبی نے دعا کر دی تو تمہارا بچنا کچھ نہیں ہے، تمہارا بچنا کچھ نہیں ہے. اللہ اکبر. تو یہاں پر جو ہے قرآن کی آیت ہے نا، ندعو ابناءنا و ابناءکم، ہم اپنے بیٹوں کو لاتے، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ. تو حضور کے بیٹے کون تھے؟ حسن و حسین کی ذات تھی. وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، ہم اپنی عورتوں کو، تم اپنی عورتوں کو. اپنی عورتیں گھر کی، تو اس سے مراد بی بی فاطمہ الزہرا کی ذات تھی. وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، ہم اپنی جانیں لاتے ہیں، تم اپنی جانیں لاؤ. تو علماء کرام کہتے ہیں یہاں اپنی جانوں سے مراد علی المرتضیٰ کی ذات ہے. علی ہماری جان ہے، علی ہماری جان ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو میرے مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں قرآن ہوگا وہاں علی ہوگا، اور جہاں علی ہوگا وہاں قرآن ہوگا. جہاں علی ہے وہاں قرآن ہے، جہاں قرآن ہے وہاں علی ہے، جہاں حق ہے وہاں علی ہے، جہاں علی ہے وہاں حق ہے. اللہ اکبر. میرے مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے غلام علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ نے وہ کمالات عطا فرمائے تھے کہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیٹھے تھے ایک جگہ، اور سامنے چند کفار بیٹھے تھے، اور ایک سائل آ گیا سوال کرتے کرتے. کافروں کے پاس گیا تو کافروں نے کہا اس بزرگ سے جا کے مانگو. تو جب وہ سائل مولا علی کے پاس آیا تو وہ سارے کافر ہنسنے لگ گئے کہ ان کے پاس تو کچھ ہے نہیں، یہ کیا دیں گے. اللہ اکبر. تو جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ نے 10 مرتبہ درود پاک پڑھا، اور درود پاک پڑھنے کے بعد اس سائل سے کہا کہ اپنی مٹھی کو بند کر لو. آپ نے 10 مرتبہ درود پاک پڑھ کے اس کی مٹھی پر پھونک ماری. فرمایا کہ یہ مٹھی جا کے ان کافروں کے سامنے کھولنا، یہ ان کے سامنے جا کے کھولنا. اب وہ شخص مٹھی بند کی ہوئی کافروں کے سامنے جب آ کے کھولتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی مٹھی میں ایک سونے کا سکہ، 1 دینار پیدا فرما دیتا ہے. 1 سونے کا دینار پیدا فرما دیتا ہے. تو جناب علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے درود پاک کی برکت سے 1 دینار کو ایک مستحق کے لیے اللہ کی بارگاہ سے منگوا لیا. اور جناب علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے دیکھا کہ ایک باندھی ہے، ایک لونڈی ہے، کنیزہ ہے، گھر کی خادمہ ہے، باہر کھڑی رو رہی ہے. تو مولا کائنات نے پوچھا کہ کیوں رو رہی ہے؟ کہنے لگی کہ میرے مالک نے کہا تھا کھجوریں لے کے آؤ، تو میں کھجوریں لے کے آئی. اب یہ کھجوریں میرے مالک کو پسند نہیں ہیں، اب مجھے کہتا ہے کہ واپس کر کے آ. میں اس دکاندار کے پاس آتی ہوں، یہ واپس کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. گھر جاتی ہوں تو میرا مالک مارتا ہے، تو میں کروں تو کیا کروں؟ تو جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ساتھ لیا اور دکاندار کے پاس ہے. کہا دیکھو میاں، یہ تو بیچاری باندھی ہے، یہ تو بیچاری لونڈی ہے، اس کے پاس تو اتنے پیسے ہے نہیں کہ مالک کو جا کے دے. تو تم ایسا کرو، یہ کھجوریں واپس لے کے اس کی رقم اس کو واپس کر دو. تو اس نے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بدتمیزی کی، یہاں تک کہ اس نے آپ کو دھکا دیا، اور اس
شخص کو معلوم نہیں تھا کہ یہ امیر المؤمنین ہے. جب دکانداروں نے دیکھا، بازار والوں نے دیکھا، اس نے کہا خدا کے بندے تجھے معلوم ہے یہ کون ہے؟ کہا نہیں معلوم. کہا یہ علی مرتضیٰ کی ذات ہے. اب وہ ہاتھ پاؤں پڑنے لگ گیا، معافیا مانگنے لگے، حضرت مجھے معاف کر دیں، مجھے معاف کر دیں، مجھے معاف کر دیں. تو آپ نے فرمایا کہ ایک شرط پر تمہیں معافی ملے گی. کہا وہ کیا شرط ہے؟ فرمایا کہ اس شرط پر کہ تم نے آج کے بعد سب کے حقوق پورے کرنے تبھی تمہیں معافی ملے گی. یعنی اگر تم نے علی کو خوش کرنا ہے، علی کو راضی کرنا ہے، تو حقوق العباد کا خیال رکھا کرو، علی تم سے راضی ہو جائے گا، علی تم سے راضی ہو جائے گا. اللہ اکبر. جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، میرے مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جب حضور نے صحابہ کرام میں رشتہ مواخات پیدا کیا تھا نا، انصار اور مہاجرین کو بھائی بھائی بنایا، تو جناب علی کی ذات رہ گئی تھی. حضور آپ نے مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا. تو میرے مدنی آقا نے فرمایا اے علی تم میرے بھائی دنیا کے اندر بھی ہو اور آخرت کے اندر بھی ہو. تم دنیا میں بھی میرے بھائی ہو اور آخرت میں بھی میرے بھائی ہو. اللہ اکبر. جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ہر میدان میں صف اول میں رہے اور اللہ نے آپ کو کیا شجاعت عطا فرمائی تھی، کیا بہادری عطا فرمائی تھی. اللہ اکبر. بات ختم کرنے لگا ہوں. غزوہ خندق کے موقع پر، غزوہ خندق کے موقع پر، اور یہ جنگ جو ہے صحابہ کرام نے بڑے کٹھن حالات میں لڑی کہ جب سردی کی راتیں تھیں اور ٹھنڈی ہوائیں چلا کرتی تھی، صحابہ کے پاس اتنے کپڑے بھی نہیں تھے کہ جسم کو اچھی طرح ڈھانپ سکیں، اور صحابہ کے پاس کھانے کو بھی کچھ نہیں تھا، مگر یہ جنگ لڑی. جب اس جنگ کا جو ہے وہ طول بجا تو جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میدان میں سب سے پہلے ایک شخص اترا کہ جس کا نام عمر بن عبد ود تھا، اور وہ اتنا طاقتور تھا کہ ایک ہزار آدمی سے اکیلا مقابلہ کرتا تھا. گھوڑ سواری کا ماہر، تیر اندوزی کا ماہر، تلوار چلانے کا ماہر. اللہ اکبر. جب میدان میں آیا تو اس نے للکارا کہ کون ہے کہ جسے جنت میں جانے کا جلدی زیادہ شوق ہے، کہ وہ تو سمجھتا تھا کہ مسلمان، ہر ایک مسلمان بےتاب ہے اسے شہادت کا جام ملے، جنت میں جائے. تو اس نے طنزاً کہا کہ کس کو جنت میں جانے کا شوق ہے وہ آئے میدان میں. اللہ اکبر. علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھے تو میرے مدنی آقا نے فرمایا علی رکو. حضور نے علی کے ہاتھ میں ذوالفقار تلوار کو تھمایا اور سرکار نے آپ کی دستار بندی کی. سرکار نے علی کے سر پر امامہ شریف باندھا اور آپ نے تلوار دی. تلوار دینے کے بعد دعا کی اے پروردگار ان کے خلاف علی کی مدد فرما، اللہم اعنہ علیہ، مالک ان کے خلاف علی کی مدد فرما. سرکار نے دعا کر کے علی المرتضیٰ کو روانہ کیا. جب عمر بن عبد ود کو پتہ چلا کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ آ رہے ہیں تو اس نے کہا علی دیکھو بات یہ ہے میں تم سے نہیں لڑنا چاہتا. کہا کیوں؟ کہا کہ تمہارے والد جناب ابو طالب کا مجھ پر احسان ہے تو تم ان کے بیٹے ہو، میں تم سے نہیں لڑنا چاہتا. تو جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا فرمایا کہ تو نہیں لڑنا چاہتا، میں تو لڑنا چاہتا ہوں. تو نہیں لڑنا چاہتا نا تو میں تو لڑنا چاہتا ہوں. اللہ اکبر. اللہ اکبر. عمر بن عبد ود جو ہے وہ اپنے نشے میں مست تھا کہ میں ایک ہی وار سے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دوں گا. تو وہ شخص جو ہے اپنے گھوڑے سے نیچے اتر کے اپنا گھمنڈ دکھاتے ہوئے اپنی تلوار مار کے اپنے گھوڑے کے دونوں پاؤں کاٹ دیتے ہیں. اس کا ایک مطلب یہ ہوتا ہے کہ دیکھو اب تو میں نے اپنی سواری کو ذبح کر دیا ہے، اب نہ میں بھاگ سکتا ہوں نہ تم بھاگ سکتے ہو. اس کو آپ یوں سمجھے کہ کوئی بندہ لڑے، اپنے ہاتھ میں زنجیر باندھے، اس کے بھی ہاتھ میں زنجیر باندھے، اب دونوں بن چکے ہیں، اب کوئی مرے گا تو یا مارے گا. تو اس نے اپنے گھوڑے کے دونوں پاؤں کاٹ دیے. اب نہ گھوڑا بچے گا نہ مجھے بھاگنے کا موقع ملے گا. تو گویا کہ اپنی بہادری دکھانا چاہ رہا ہے اور اس نے زوردار وار کیا. جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے وار کو اپنی ڈھال پہ روکا. تلوار اتنی سخت تھی کہ وہ ڈھال کو کاٹتے ہوئے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے کندھے کو جا کے وہ زخمی کر دیتی ہے. اور آپ نے پھر وہ چال چلی، ایسی چال چلی کہ آپ نے ایسی ضرب لگائی، ایسی ضرب لگائی کہ ایک ہی ضرب سے اللہ نے اسے واسطے جہنم کر دیا. صحابہ کرام کہتے ہیں وہ لڑائی اتنی خطرناک تھی
کہ اتنا دھواں اٹھا کہ صحابہ کرام کہتے ہیں اس دھوئیں کے اندر آوازیں آنا بند ہو گئی، اور صحابہ کرام کہتے ہیں ہم ڈر گئے، اللہ نہ کرے کہیں علی المرتضیٰ شہید تو نہیں ہو گئے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم بڑے افسردہ ہو گئے، کہیں جناب علی رضی اللہ تعالیٰ شہید تو نہیں ہو گئے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ پھر کہتے پھر اسی دھوئیں کے اندر سے نعرہ تکبیر کی آواز بلند ہوئی۔ اسی دھوئیں سے، وہ جو دھواں تھا مٹی کا، اسی سے نعرہ تکبیر کی آواز بلند ہوئی۔ فرماتے اس آواز کو سن کر میرے مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضور اتنا مسکرائے، صحابہ کرام کہتے ہیں حضور کا چہرہ دیکھ کر لگتا تھا یہ قرآن کے کھلے ہوئے اوراق نظر آ رہے ہیں، یہ قرآن کے کھلے ہوئے اوراق نظر آ رہے ہیں۔ تو عمر بن عبد ود جو 1000 آدمی سے لڑنے والا تھا، وہ علی کے ایک وار کا بھی مقابلہ نہیں کر سکا، وہ علی کے ایک وار کا مقابلہ نہیں کر سکا۔ اور جب وہ آ رہے تھے صحابہ کرام کے سرکار خود آگے بڑھ کے اور علی المرتضیٰ کو سینے سے لگا لیا، علی المرتضیٰ کو سینے سے لگا لیا۔ اللہ اکبر۔ یارو جس علی کی یہ طاقت ہے، جس علی کے پاس یہ پاور ہے، وہ 1000 آدمی سے لڑنے والے عمر بن عبد ود کو ایک ہی وار میں ختم کر دے۔ ایمان سے بتاؤ اس علی کا حق ابو بکر و عمر لے لیں، کیا علی چپ بیٹھا رہتا؟ کیا ابو بکر و عمر سے نہیں لڑ سکتا تھا وہ علی؟ اگر اس علی کا حق لے لیا، یہ باغ فدق والا جو معاملہ ہے، یہ سارے معاملات معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کیا علی ان سے نہیں لڑ سکتا تھا؟ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ ساری کی ساری بدتمیزیاں امت کے اندر انتشار پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، امت کے اندر انتشار۔ آج تو اللہ کی پناہ ہماری اہل سنت کی سٹیجوں سے بھی علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں آ کے لوگ صحابہ کو بھونکنا شروع کر دیتے ہیں۔ محمد بن حنفیہ علی المرتضیٰ کے بیٹے تھے، امام حسن و حسین تو بھی فاطمہ الزہرا میں سے تھے، اور آپ کے وصال کے بعد علی المرتضیٰ نے کئی شادیاں فرمائی تھیں، اور ان میں سے آپ کے ایک بیٹے محمد بن حنفیہ بھی تھے۔ تو انہوں نے پوچھا علی المرتضیٰ سے کہ بابا جان سب سے افضل کون ہے حضور کے بعد، حضور کی امت میں سب سے افضل کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا ابو بکر۔ فرمایا اس کے بعد کون ہے؟ فرمایا کہ عمر۔ فرمایا اس کے بعد تو پھر آپ ہی ہوں گے۔ فرمایا میں تو ایک ادنا سا مسلمان ہوں، میں تو ایک ادنا سا مسلمان ہوں۔ تو کیا اس علی رضی اللہ تعالی عنہ وہ کہہ نہیں سکتے تھے میں ہی افضل ہوں، میں ہی اعلیٰ ہوں؟ مگر وہ علی رضی اللہ تعالی عنہ اس امت کو سبق دے کے جا رہے ہیں کہ دیکھو جس نبی نے اپنی حیات میں مصلی امامت پہ جسے کھڑا کیا ہے، وہ دین کے حوالے سے بھی ہمارا امام ہے اور سیاست کے میدان میں بھی ہمارا امام ہے، وہ ہمارا امام ہے۔ سرکار نے پسند انہیں کیا ہے۔ اور ایک روایت میں یوں آتا ہے صحابہ کرام نے کہا حضور اگر آپ اجازت دیں تو مصلی پہ عمر کو کھڑا کریں، عمر کو کھڑا کریں۔ حضور فرمایا نہیں، عمر کو نہیں، صدیق کو آگے کھڑا کرو، صدیق کو آگے کھڑا کرو۔ کہا حضور وہ تو رقیق القلب ہیں، وہ تو نرم دل والے ہیں، ان میں اتنی جو ہے وہ طاقت نہیں ہے آپ کے مصلی پہ کھڑے ہو سکیں۔ فرمایا نہیں، صدیق کو کھڑا کرو۔ تو صحابہ کی کرام کی موجودگی میں حضور نے جسے مصلی امامت پہ کھڑا کیا وہ صدیق اکبر کی ذات ہے۔ حضور نے جسے حاجیوں کا امیر بنایا وہ صدیق اکبر کی ذات ہے۔ حضور نے اپنی حیات میں آنے والے سائلوں سے کہا اگر میں نہ رہوں، اگر تم نے ملنا ہو تو صدیق اکبر سے مل لینا۔ اللہ اکبر۔ تو جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیض اور آپ کا فیضان ہم تمام پر جاری و ساری فرمائے۔ علی سے بھی محبت کرنی ہے اور جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی محبت کرنی ہے۔ جناب ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں حضور نے فرمایا کہ جس کا میں مولا ہوں علی بھی اس کا مولا ہے، جس کا میں مولا علی بھی اس کا مولا۔ سرکار بھی حاجت روا ہیں، سرکار بھی مشکل کشاں ہیں، اور اس سرکار کے غلام علی بھی رب کی عطا سے، رب کی اجازت سے، رب کی توفیق سے وہ بھی مشکل کشاں ہیں اور حاجت روا ہیں، وہ بھی مشکل کشاں ہیں۔ اور میرے مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علی کے چہرے کو تکنا بھی عبادت ہے۔ اما عائشہ فرماتی ہے کہ میرے بابا جان صدیق اکبر جو ہے وہ ٹک ٹکی باندھ کر علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تکا کرتے تھے۔
تو میں نے کہا کہ آپ علی کو ایسے کیوں دیکھتے ہیں؟ تو صدیق اکبر کہتے ہیں بیٹی میں نے سرکار سے سنا ہے کہ علی کے چہرے کو تکنا بھی عبادت ہے اور علی کا ذکر بھی عبادت ہے. علی کا ذکر، تو علی کے ذکر سے مراد کیا ہے؟ علی کے فضائل و مناقب بیان کرنا، علی کی شان بیان کرنا، علی کے کمالات بیان کرنا، دین میں جو علی نے کام کیا ہے ان کو بیان کرنا، علی کی دینی خدمات کو بیان کرنا، علی کے فضائل و مناقب یوں بیان کرنا، یہ بھی عبادت ہے. یا اس کو آپ یوں کہو کہ جو علی نے صدیق کے بارے میں کہا ہے اس کو بیان کرنا بھی عبادت ہے. علی نے جو عمر سے محبت کا اظہار کیا ہے اس کو بیان کرنا بھی عبادت ہے. علی نے اپنی بیٹی کا نکاح عمر سے کیا ہے اس کو بیان کرنا بھی عبادت ہے. علی نے عثمان کی بیعت کی ہے اس کو بیان کرنا بھی عبادت ہے. علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ معاویہ میرا بھائی ہے، یہ کہنا بھی عبادت ہے. تو یہ جو تذکرہ ہے، یہ جو ذکر خیر ہے، اس کو بیان کرنا عبادت ہے، اس کو بیان کرنا عبادت ہے. اللہ رب العزت ہم سبوں پر اپنا خصوصی فضل و کرم فرمائے اور علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت میں اور جناب امیر معاویہ کی محبت میں اللہ ہم سبوں کو پروردگار موت نصیب فرمائے. آج ہمارے مدرسے کے اندر ہماری الوداعی بزم تھی. ہمارے مدرسے کے طلباء 16 طلباء ہمارے مدرسے کے اس سال فارغ و تحصیل ہو رہے ہیں، عالم بن رہے ہیں. انشاءاللہ ان کی دستار بندی بھی ہوگی 10 مارچ کو. تو محفل کے اندر ہمارے استاذ محترم حضرت علامہ مولانا شیخ الحدیث و تفسیر مفتی محمد وسیم ضیائی صاحب زیدہ مجدہ بچوں کی تربیت فرما رہے تھے اور جانے والے بچوں کو جو ہے وہ الوداعی کلمات سے، الوداعی جملوں سے نواز رہے تھے. تو انہیں بڑی بہترین بات کی، ایک میں نے کہا میں آپ سے بھی عرض کر دیتا ہوں. تو ظاہر جانے والے بچوں کو یہی کہا جاتا ہے کہ بیٹا دین کا کام کرنا ہے اور اپنے عقائد پر مضبوط رہنا ہے، اپنے عقائد پر مضبوط رہنا ہے. تو ایک بات جو انہوں نے بیان کی ہے، اللہ اکبر، میں اس کو میں بھی برملا بھی کہتا ہوں اور آپ کا دل بھی خوش ہو جائے گا. اس پرفتن دور میں ایک سب سے بڑا اہم مسئلہ جو ان رافضیوں نے، نیم رافضیوں نے اٹھایا ہوا ہے وہ جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اور علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کا. لوگوں نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا دفاع کیا، آپ کی شان پر کتابیں لکھی، آپ کے فضائل و مناقب پر کتابیں لکھی اور جناب امیر معاویہ کا رشتہ حضور سے اور علی المرتضی سے محبت اور آپ کے معاملات پر کتابیں لکھی ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ، ہر ایک نے کام کیا ہے اور کمال کا کیا ہے. مگر امیر معاویہ کے حوالے سے، جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے جو امیر اہل سنت نے کام کیا ہے اس کا کوئی جواب ہی نہیں ہے. یعنی علماء نے کتابیں لکھی، علماء نے مناظرے کیے، ہر ایک قابل تحسین، قابل تعریف، مگر امیر معاویہ کی شان اور امیر معاویہ کا مقام اور ان نیم رافضیوں کو جو آگ لگائی ہے اور ان نیم رافضیوں کے کلیجوں کو جس شخصیت نے چھلنی کیا ہے، ان نیم رافضیوں کے جس نے پتے کو پانی پانی کیا ہے، اسے مرشدی عطار الیاس قادری کہتے ہیں. اسے الیاس قادری کہتے ہیں کہ آپ کا ایک ہی جملہ جو ہے وہ ان گستاخ صحابہ پر جو ہے وہ ایٹم بم سے بھی زیادہ بھاری بھرکم ہو کے گرا ہے کہ آپ نے جو فرمایا کہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، سبحان. یہ دیکھیں یہ جو جملہ ہے نا کہ ہر صحابی نبی جنتی، یہ ایسا جملہ دے دیا ہے امیر سنت نے کہ تا صبح قیامت تک آنے والے رافضی، نیم رافضی، اہل سنت کا لبادہ اوڑے ہوئے یہ رافضی ہمیشہ ان کو جلانے کے لیے اور ان کے جگر کو چھلنی چھلنی کرنے کے لیے امیر اہل سنت کے یہ جو نعرے دے دیے ہیں یہ کافی ہے. یہ جو کام کر دیا نا آپ نے، اور
بڑا دل خوش ہوتا ہے. اب تو مدرسۃ المدینہ یا جامعۃ المدینہ بالغان، وہاں پر بھی بچے اسمبلیوں کے اندر جو ہے، ہم جہاں قصیدہ بردہ شریف پڑھا کرتے تھے، اب وہاں پر یہ نعرے لگتے ہیں کہ ہر صحابی نبی جنتی، سب سے آخری نبی ہے کیا جی، کیا کہتے جی، احمد مجتبی سب سے آخری نبی، محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی. یعنی یہ جو اسمبلی کے اندر یہ جو نعرے دے دیے گئے نا کہ ہر صحابی نبی، معاویہ بھی، سفیان بھی، علی بھی، ابو بکر عمر بھی، یہ جو ہر ایک صحابی کا نام لے لے کر پھر جنتی 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 کہہ کرنا، ایسا کام کر دیا ہے کہ راضیوں کی نیند تا صبح قیامت تک کے لیے حرام ہو گئی ہے جی. اور پھر امیر معاویہ کے نام کا جلوس نکال کر جی، امیر معاویہ کے نام کا جلوس نکال کر امیر اہل سنت نے جو ان راویوں کے پتوں کو پانی پانی کیا ہے، ان کی نسلیں بھی تا صبح قیامت روتی رہیں گی، چیختی چلاتی رہیں گی کہ جو مرشد اتار نے کہہ دیا ہے کہ ہر صحابی نبی. تو بڑی بہترین بات جو ہے عمر استاد صاحب فرما رہے تھے کہ ہر ایک کی تحریر اپنی جگہ، تقریر اپنی جگہ، مگر بعض دفعہ جو ایک جملہ مل جاتا ہے وہ پھر اپنی جگہ ہے جی. اس پر جو ہے میں صحابہ پر تو بھونکنے والے بھی پیدا ہوئے اور ہر ایک نے جو ہے صحابہ کا دفاع کیا. اور امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے جب تاریخی جلسہ کیا مینار پاکستان پر، تو یہ جو صحابہ کے جتنے بھی گستاخ تھے نا، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھونکنے والے، ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھونکنے والے، حضرت بی بی ہندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھونکنے والے، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھونکنے والے، عبد الرحمن بن ابی بکر کو بھونکنے والے، ٹھیک ہے جی، اور جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھونکنے والے. آپ نے سب ان راوزیوں کو، نیم راوزیوں کو مخاطب کر کے، پنجابی کا ایک جملہ ہے، آپ نے یہ کہہ کے ان کی گردنوں کے اندر جو ہے وہ توق ڈال دیا ہے کہ آپ نے یہ فرمایا کہ دھر دھر کتے ہو. یہ پنجابی کا لفظ ہے، جسے کہتے ہیں نا اپنے اردو زبان میں، چل نکل جا، دفع ہو جا سالے کتے. تو ٹھیک ہے، تو ظاہر ہے جو جملہ جس زبان کا ہوتا ہے اس کا لطف پھر اسی زبان میں آتا ہے. ٹھیک ہے جی، تو آپ نے کہا دھور دھور کتے ہو، یعنی مالکوں کو پائے گئے ہو، یعنی تم کیسے کتے ہو مالکوں کو بھونکو گے؟ دھور دھور کتے ہو، مالکانو پائے گئے ہو، یعنی اس کتے کو بھگایا جا رہا ہے کہ جو مالک اس کو کھلاتا رہا، اب وہ کتا اسی مالک کو کاٹنے پہ تلا ہوا ہے. تو صحابہ کے نام پر محفلیں کی، لفافے لیے، صحابہ کے نام پر محفلیں کی، گاڑی لی، صحابہ کے نام پر محفلیں کی، بنگلے بنائے، اب ان صحابہ کو بھونک رہے ہو. تو میں دھر دھر کتے ہو، مالکے نو پائے گئے ہو، بدبختو، صحابہ کا کھا کر، صحابہ کے نام پر کما کے اب صحابہ کو بھونکتے ہو. تو آپ کا یہ جو جملہ تھا نا، تا صبح قیامت راوزی، نیم راوزیوں کے لیے کافی ہے، یہ ان کے لیے کافی ہے. الحمدللہ ہمیں ہمارے اکابری نے کہہ دیا ہے کہ صحابہ کرام کے مشاجرات، اس کے اندر کسی امتی کو حق نہیں پہنچتا وہ ان میں پڑے. آپ سے پوچھا جائے گا قیامت کے دن جناب علی، جناب معاویہ کے بارے میں آپ کا کیا نظریہ ہے؟ پوچھا جائے گا آپ سے؟ نہیں پوچھا جائے گا. آپ کیا کر کے لائے ہو، آپ سے یہ پوچھا جائے گا. آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ جو ہے جناب علی کے ابو سفیان کے بارے میں کیا نظریہ رکھتے تھے. آپ سے یہ تھوڑی نہ پوچھا جائے گا. صحابہ کے معاملات تھے، صحابہ کے مشاجرات تھے، وہ جانے، اللہ اس کا رسول جانے. ہمیں کیا پڑی ہے کہ ان صحابہ کے ان معاملات کو کریج کر اپنے ایمان کا جنازہ نکالے. اللہ اکبر. تو اس لیے سیدی اعلی حضرت نے کمال کا شعر کہا ہے کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور نو ہے عطرت رسول اللہ کی. اعلی حضرت نے ایک شعر کہہ کے بات ختم کر دی کہ یہ صحابہ کا معاملہ ہے، اہل بیت کا معاملہ ہے، سارے ہمارے سروں کے تاج ہیں. تو اہل سنت کا ہے بیڑا پار. یہ راوزی، نیم راوزی، یہ جہنم میں جائیں، اہل سنت کا بیڑا تو پار ہے. تو اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور نو. نجم کہتے ہیں ستاروں کو اور نو کہتے ہیں کشتی کو. نجم ہے اور نو ہے عطرت رسول اللہ کی. فرماتے ہیں یہ جو ستارے ہیں یہ صحابہ کرام ہیں، یہ جو کشتی ہے یہ اہل بیت ہے. میرے مدنی آقا نے فرمایا نا
کہ اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستارے کی مانند ہیں، اور میرے گھر والے کشتی نوح کی مانند ہیں، کہ جو جناب نوح کی کشتی میں بیٹھے تھے وہ جناب نوح علیہ السلام کی کشتی کے میں سوار ہو گئے، وہ طوفان سے بچ گئے۔ تو فرمایا کہ اسی طرح جن نے میرے اہل بیت سے محبت کی وہ کشتی نوح میں آ گئے، وہ بچ جائیں گے، اور جن نے ستاروں کو اپنی منزل بنایا یا ستاروں سے پتہ پوچھا وہ بھی بچ جائیں گے۔ تو اہل سنت کامیاب کیوں ہیں؟ ہماری جو کشتی ہے وہ اہل بیت کی ہے، اور ہمارے جو ستارے ہیں وہ صحابہ کرام ہیں۔ اب ہم نے منزل پہ پہنچنا ہے، کشتی کا سہارا بھی لینا ہے، اور ستاروں سے منزل کا پتہ بھی پوچھنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ کشتی میں بیٹھے رہیں گے، ستاروں سے منزل کا پتہ پوچھتے رہیں گے، کشتی ہمیں صحیح سالم ہمیں منزل پہ پہنچا دے گی۔ اللہ رب العزت ہم تمام کو عقید اہل سنت پر تا دم حیات قائم اور دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار اس مختصر سی محفل پاک کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ ہم نے یہ محفل شروع کی ہے، ویسے تو جناب مولا کائنات کا ذکر ہم اپنی محافل میں بالخصوص رمضان مبارک میں بھی، رمضان مبارک کے جمعے میں بھی اس کا انعقاد کرتے ہیں، تو انشاءاللہ ہر سال جو ہے زندگی نے وفا کی تو ہم یوں ہی جو ہے جناب مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم مناتے رہیں گے، اور اپنی امت کے اندر عقائد اہل سنت کا پرچار کرتے رہیں گے، اپنی اس علاقے کو، اپنے اس نوجوانوں کو عقائد اہل سنت سے روشناس کرنا یہ ہمارا فریضہ بنتا ہے، اور رسمی اور رٹی رٹائی تقریریں کر کے عوام کا وقت ضائع کرنا اور عوام کو داد دینے پر مجبور کرنا یہ بالکل قوم کے ساتھ ناانصافی ہے۔ قوم کو بتایا جائے کہ جناب یہ منزل ہے، یہ راستہ ہے، ہم اس منزل کے راہی ہیں، ہم نے ادھر چلنا ہے، یہ غلط راستہ ہے، ہم نے یہاں پر نہیں جانا۔ تو یہ خطیب کی بھی ذمہ داری ہے کہ قوم کے وقت کو ضائع نہ کیا جائے، قوم کو ان باتوں سے روشناس کیا جائے جس کی جو ہے وہ ضرورت ہے، اور یہی بزم اصلاح معاشرہ کا منشور ہے، دستور ہے۔ اللہ ہم سبوں کو اس دستور و منشور پر قائم رکھیں۔ پروردگار ہمارے اس معاشرے کے اندر دین متین کا کام دن 11ویں رات 12ویں ترقی کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔